الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ یسألونک پوچھتے ہیں آپ سے صحابہ ماذا ينفقون کیا خرچ کریں؟ قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم جو کچھ تم خرچ کرو من خیر کوئی مال فللوالدین سو والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے والیتامی اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے وما تفعلوا اور جو کچھ تم کرو گے من خیر بلائی فإن اللہ سو بے شک اللہ بھی علیم اسے خوب جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں مجموعی حیثیت سے مضمون بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوا کہ کفر اور نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اللہ کے حکم کے مقابل میں کسی کی بات مت سنو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان اور مال خرچ کیا کرو اور ہر طرح کی تکلیف پر صبر کیا کرو، برداشت کیا کرو۔ یہ سارا مضمون تاکید کے ساتھ گزشتہ آیات میں گزرا۔ اب یہاں سے اسی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کے راستے میں جان اور مال خرچ کرنے کے متعلق کچھ جزئیات کی تفصیل بیان ہوتی ہے، جو کہ مال اور جان اور دیگر معاملات مثلا نکاح وغیرہ کے متعلق جو احکامات ہیں نا اللہ کے، تو اللہ پاک کی اطاعت کرو، تو ان کچھ احکامات کا اور اللہ پاک کی ان احکامات میں اطاعت کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے اکثر وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، ان کے سوالات کا جواب براہ راست اللہ کے عرش سے نبی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود صحابہ کرام کے سوال کا جواب، یعنی جسے کہتے ہیں نا صحابہ کرام کا سوال تھا، مسئلہ تھا، اور اللہ نے فتویٰ دیا، اللہ نے آسمانوں سے فتویٰ نازل فرمایا صحابہ کرام کے سوال کا۔ کتنی بڑی شان ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال چند سوالات کے جواب میں یہ احکامات بیان ہوئے، تو ان سوالات میں سے پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا یسألونک ماذا ینفقون۔ یہ صحابہ کرام کا سوال تھا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ اب اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتوں کے بعد پھر یہی سوال آ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، وہاں الگ جواب ہے، یہاں بھی یہی سوال ہے۔ تو اس لیے ایک ہی سوال کے 2 مختلف جواب کسی حکمت پر مبنی ہے۔ کوئی حکمت ہوتی ہے، کسی موقع پر سوال ایک ہی ہے، لیکن اب حکیم جو ہے وہ بظاہر عام آدمی کو سوال اور بیماری ایک جیسی لگتی ہے، لیکن حکیم ایک ہی طرح کے مریض کو دوائیاں مختلف دیتا ہے۔ تو یہی اللہ سے بڑا کون حکیم ہو سکتا ہے؟ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ سب حکیموں سے بڑا حکیم نہیں ہے، یعنی اللہ کی حکمت تو کون سمجھ سکتا ہے، پھر نبی علیہ السلام کی حکمت۔ تو اس لیے یہ سوال ایک جیسا ہے لیکن جواب مختلف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ ما ننفق من اموالنا وأین نضعها، ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ اور اب اس سوال کے 2 جز ہیں، ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں، دوسرے یہ کہ اس کا مصرف کیا ہوگا، کن لوگوں کو دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ذکر فرمایا
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کیا خرچ کریں؟ ضمنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو، یعنی کیا خرچ کریں اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا، بلکہ ضمنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا جو کچھ بھی خرچ کرو، جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کو خرچ کرو، لیکن مصرف اللہ پاک نے بتا دیے کہ کہاں خرچ کریں۔ اس کے متعلق کیا فرمایا؟ ما انفقتم من خیر فللوالدین، یعنی جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہو تو اس کے مستحق سب سے پہلے آپ کے والدین اور رشتہ دار اور بچے اور مساکین اور مسافر ہیں۔ اور کیا خرچ کریں اس کا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ضمنی طور پر ارشاد فرما دی، وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم بلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ تو اب اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصرف بتا دیا، مصرف کیا ہو، کہاں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اہمیت بیان فرمائی کہ اصل یہ ہے کہ مصرف میں آپ کا خرچ لگے، یعنی کیا خرچ کریں اتنا اہم نہیں ہے، ہر انسان کی مختلف ضروریات ہیں۔ تو فرمایا کہ اصل تاکید اس بات کی ہے کہ جہاں خرچ کریں مصرف صحیح ہونا چاہیے۔ 1 روپیہ خرچ کریں، 2 خرچ کریں، 4 خرچ کریں، 1000 خرچ کریں، لاکھ خرچ کریں، کیا ہونا چاہیے؟ مصرف جہاں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے وہ جگہ صحیح ہونی چاہیے۔ یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ جہاں خرچ کرنا ہے مصرف، اس لیے اہمیت کے ساتھ اللہ نے مصارف بیان فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بچے اپنی ضروریات سے وہ خرچ کیا کریں۔ ان دونوں آیتوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے متعلق کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ اول مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں آیتیں زکوٰۃ فرض کے متعلق نہیں ہیں۔ یہ آیت اور اس سے بعد میں آنے والی آیت جہاں دونوں ایک سوال ہیں، ما ينفقون، کیا خرچ کریں، تو ان دونوں آیتوں میں زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا، یہ زکوٰۃ کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض کے لیے تو نصاب مال بھی مقرر ہے، اور اس میں جتنی مقدار خرچ کرنا فرض ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کے ذریعے پوری طرح متعین اور مقرر فرما دی ہے۔ تو اب ان دونوں آیتوں میں نہ کسی نصاب مال کے نصاب کی قید ہے، نہ خرچ کرنے کی مقدار بتلائی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں آیتیں نفلی صدقوں کے متعلق ہیں۔ تو اس لیے نفلی صدقات میں ماں باپ کو جو ہے وہ دینا مقدم ہے، کیونکہ زکوٰۃ اصول و فروع کو نہیں دے سکتے، یہ اصولی مسئلہ آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ ماں باپ، دادا پردادا، نانا نانی، نانا، یہ سب اوپر کسی کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نیچے آپ چلیں، اولاد، اولاد کی اولاد، بیٹا بیٹی، اور اسی طرح بیٹی کی بیٹی، بیٹے کا بیٹا، بیٹی کی بیٹی، بیٹے کی بیٹی، یہ سارے آپ پوتا پوتی، نیچے جتنے بھی آپ چلے جائیں، نواسا نواسی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اس آیت میں جو ہے کہ والدین کو دینا، اسی سے پتہ چل رہا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے بلکہ نفلی صدقہ۔ انسان اللہ کے حکم کو، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرتا ہے وہ نفلی صدقہ ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ انسان کے ذمے اللہ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اس میں مال خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، والدین کی ذمہ داری اولاد کے اوپر ڈالی گئی ہے، تو اب اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پہ ڈالی گئی ہے۔ اولاد پر جو ماں باپ خرچ کرتے ہیں وہ بھی نفلی صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جائز طریقے سے، حدود کے اندر، یہ نہیں کہ سارے فضولیات میں لگاتا رہے، ٹھیک ہے جی، خواہشات پہ نہیں، فضولیات پہ نہیں، ضروریات پہ جو خرچ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اولاد ماں باپ پہ جو خرچ کرتی ہے، ذمہ داری لگائی ہے اللہ نے، تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ پہ جو خرچ کرتا ہے آدمی، اور ایسے ہی اب یہ بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ جو بھی مجبور اور مسکین، مسافر، جو ضرورت مند تمہیں نظر آئے اس کی ضرورت کو پورا کرنا تم پہ ضروری ہے۔ جو حاجت مند، اگر میرا پڑوسی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت کو پورا کرنا، اس کے لیے میں زکوٰۃ کا انتظار نہیں کروں گا۔
اور زکوٰۃ کا وقت آئے اور میرے پہ زکوٰۃ فرض ہو پھر میں خرچ کروں، نہیں۔ دیکھیں ایک آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی نابینا آدمی ہے، وہ جا رہا ہے سیدھا اس ایسے رخ پہ جا رہا ہے کہ آگے کنواں ہے اور کنویں میں وہ گر جائے گا۔ اب یہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز کیوں توڑوں، فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ نماز اسے جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اب وہ نابینا ہے، اب اس وقت کا حکم یہ ہے کہ اس نماز توڑو، نماز بعد میں پڑھ لینا، اس نابینا کو بچاؤ پہلے۔ سمجھ آئی کہ تو اسی طرح جو ضرورت مند جس وقت آپ کے سامنے ہے، آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں، جتنی اللہ نے گنجائش دی، آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کی اتنی 1 روپیہ دے سکتے ہیں اس کی مدد کریں، 1 روٹی دے سکتے ہیں اس کو دیں، یہ آپ پہ فرض ہے۔ تو جس موقع پہ جو ضرورت مند آپ کے سامنے آئے، اس لیے فرما دیا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کس کو دینا ہے۔ اس لیے اللہ نے مصارف بیان فرمائے کہ والدین تمہاری ذمہ داری میں ہیں، والدین کو ضرورت ہے تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس پہ اجر بھی رکھا ہے اللہ پاک نے، سمجھ آئی۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے، اب اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، نفلی صدقات ہیں سارے اس آیت میں۔ تو فرما دیا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو اس کو اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، سب سے پہلے حق ہے والدین کا، رشتہ داروں کا، ٹھیک ہے جی۔ نفلی صدقہ بھی آدمی کرے تو سب سے پہلے کوشش کرے اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے، غریب ہے، حاجت مند ہے تو اس کو دے۔ اس صورت میں 2 ثواب ہوں گے، ایک صدقہ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، ڈبل ثواب ہوگا۔ ہاں اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے کوئی ضرورت مند تو پھر دوسروں کو بھی دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ نفلی صدقات میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہی خرچ کیا جائے۔ اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور ان کا حقوق ضائع کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں۔ اسی طرح جس کے ذمے کسی کا قرض ہے، قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات و خیرات میں اڑائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر ضروریات سے زائد مال کے خرچ کرنے کا جو ارشاد اس آیت میں ہے، اس کو ہے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے وجوبی حکم قرار دیا کہ اپنی ضروریات سے زائد مال زکوٰۃ اور تمام حقوق ادا کرنے کے بعد بھی اپنی ملک میں جمع رکھنا جائز نہیں۔ ضروریات سے زائد جو کچھ ہے سب کا صدقہ کر دینا واجب ہے، مگر جمہور صحابہ اور تابعین اور ائمہ دین اس پر ہیں کہ ارشاد قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو وہ ضروریات سے زائد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہو اس کو صدقہ کر دینا ضروری یا واجب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے تعامل سے، ان کے عمل سے یہی چیز ملتی ہے کہ آدمی تھوڑا بہت رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ضرورت مند آئے اس کی ضرورت کو بھی پورا کرتا رہے اور اپنے لیے بھی رکھتا رہے، اس کی گنجائش ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے جتنا بھی ہے وہ سارے ہی خرچ کر، جمہور کا اور عام صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام کا یہ ارشاد نہیں ہے، بلکہ چند صحابہ کرام جو حضور کے ارشادات کی روشنی میں مال کو رکھنے کی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے، تقوی کے بلند درجے پر تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں بھائی بس ایک وقت کھانے کے لیے آپ کے پاس پورا ہے، اس سے زائد جتنا بھی ہے سب خرچ کریے، واجب ہے، ضروری ہے، نہیں تو گنہگار ہوں گے آپ۔ لیکن جمہور صحابہ کرام اسی طرح اور تابعین اور ائمہ دین سب اس پر ہیں کہ ضرورت کے موقع پہ خرچ بھی کرتا رہے بندہ اور اپنے پاس جمع بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، ضرور یعنی تھوڑا تھوڑا، یہ نہیں کہ سالوں کی ضرورت کے لیے جمع کر کے رکھے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں عام طور پہ علماء لکھتے ہیں کہ کم از کم 1 مہینے کا راشن لے آئے، 1 مہینے تک کے لیے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اصل چیز مصرف ہے، ہمارا خرچ جتنا بھی ہو جو اللہ توفیق دے لیکن مصرف میں ہو، یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ جو ایک مثال مشہور ہے نا کہ تقسیم کرے موڑ موڑ اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کرے اپنے گھر میں، ایک مثال کی ہے، ہاں انا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنے، ہاں جی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے بس جمع کرتے آتا جائے جی، آتا جائے، بس اپنوں کو دیتے جاؤ جی، چاہے مستحق ہے، ضرورت مند ہے نہیں ہے، ضرورت مند بیچارے
جیسے عموماً آج کل چل رہا ہے عموماً. اس لیے رمضان کے خاص موقع میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جتنا خرچ کریں گے رمضان میں تو اجر ہی اجر ہے، ڈبل کیا کہ بے حساب اجر ہے. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں رمضان میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب تو بہت زیادہ ہے. اس لیے خاص طور پہ جب اللہ ہماری روزی بڑھا دیتے تو ہمیں بھی بڑھانی چاہیے کہ نہیں بڑھانی چاہیے. ہمیں بھی آس پڑوس میں دیکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی نہ رہے کہ جو ضرورت مند ہو اور ہم اس کی ضرورت کو پورا نہ کر سکیں. ہمیں تلاش میں رہنا چاہیے. یہ بھی ہماری ذمہ داری. محلے میں آس پڑوس میں ہم دیکھتے رہیں، کم از کم جہاں تک ہمارا نگاہ جا سکتی ہے، ہم خیال کر سکتے ہیں، ضرور اس میں کوشش کرتے رہیں. تو اس کے لیے میرے دوستو ضروری ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، وقت لگائیں. تب جا کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے ہے. یہ اندر سے ایک جذبہ پیدا. اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے ہم واقعات سنتے ہیں نا. اسی کے مثال غسل خانے میں گئے نہانے کے لیے اور ادھر سے ہی خادم کو کہا کہ یہ قمیص صدقہ کر دو. جب فارغ ہوئے تو خادم نے کہا جی آپ غسل کر کے بھی دے سکتے تھے، اتنی کیا ایمرجنسی تھی؟ کوئی ننگا تو نہیں پھر رہا تھا باہر کوئی آدمی جو اس کو لازمی دینی تھی؟ ایسی کوئی مجبوری تو نہیں تھی؟ آپ غسل کے بعد بھی آپ کہہ دیتے کہ فرمایا نہیں، مجھے اس بات کا کوئی یقین نہیں تھا کہ غسل تک میرے دل سے یہ خیال ختم ہی ہو جائے صدقہ کرنے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ ایمان پر محنت تھی. تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ بھئی اپنے ایمان کو ہی بنانا اور ساری دنیا کے ایمان کی فکر کرنا. کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا. رمضان المبارک کا موقع تو یہ اللہ کے راستے میں دین کے لیے جان مال لگانے کا موقع ہے. غزوہ بدر رمضان میں، فتح مکہ رمضان میں ہے. رمضان میں صحابہ کرام، نبی علیہ السلام خود اللہ کے راستے میں. تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں، نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. پڑھیے جی. یسألونک، پوچھتے ہیں یہ آپ سے، ماذا ینفقون، کیا چیز خرچ کریں. قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو، من خیر، مال، فللوالدین، تو والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرو گے، من خیر، کوئی بلائی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بہ علیم، اس کو خوب جانتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك وفوض أمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين أينما كانوا. اللهم لعن الكفرة والمنافقين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الإسلام اليهود والنصارى وإسرائيل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ.